الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو حکم ارشاد فرمائے. ایک فرما دیا زمین کے اندر زمین کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو. نمبر دو، اللہ کو پکارو. کل بھی دعا کا ذکر ہوا تھا، دعا کرو لیکن اللہ سے خوف کرتے ہوئے بھی. نمبر دو، اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے. اور آخر میں فرمایا جو اخلاص کے ساتھ جو نیکی کا کام بھی کرے گا اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے. تو اخلاص پیش نظر ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے. فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا، اور فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس زمین کی اصلاح کے بعد، درستگی کے بعد. وَادْعُوهُ اسی رب کو پکارو، خوفاً اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، وطمعاً اور اللہ ہی سے امید لگاتے ہوئے. ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب ہے، من المحسنین اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. کل کی آیت میں آپ نے سماعت کیا تھا دعا کے آداب. اللہ نے بتائے کہ دعا کرو اپنے رب ہی سے کرو، ہر حال میں، ہر وقت، ہر شے کی دعا اللہ سے مانگو. نمبر دو، ساتھ فرما دیا عاجزی انکساری، الفاظ میں بھی عاجزی انکساری، لب و لہجے میں بھی عاجزی انکساری، کیفیت اور حیت میں بھی عاجزی اور انکساری ہو، اور خفیہ طریقے سے اللہ سے رابطہ کرتے ہوئے. تو اس ادعو کا معنی بھی دعا تھا. دوسرا معنی دعا، ادعو کا معنی دعا ذکر کرنا. دعا کا دوسرا معنی ذکر ہوتا ہے. آج کے الفاظ میں بھی ودعو دوبارہ آیا. تو دعا کے معنی میں بھی ہے اور ذکر کے معنی میں بھی ہے کہ ذکر بھی کرو تو عاجزی انکساری کے ساتھ، اور خفیہ ذکر کرو. سری ذکر ہو اصل ذکر ہے، جہری ذکر اصل نہیں. وہ کل حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ذکر نکل کیا. وہ فرماتے ہیں جہری دعا کے مقابلے میں سری دعا 70 درجے زیادہ فضیلت. تو جہری ذکر اذکار کے مقابلے میں سری ذکر اذکار 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو
آج بھی اللہ نے فرما دیا ایک عاجزی کرتے ہوئے، نمبر 2 ساتھ ساتھ فرما دیا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. باتیں 3 ہو جائیں گی. پکارنا اللہ کو، عاجزی کے ساتھ پکارو، خفیہ طریقے سے پکارو، اور رب سے دعا کرو 2 اعتبار سے. اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی کہیں غلط جملہ، کہیں بے ادبی، کہیں گستاخی، کہیں غلط طریقہ اختیار نہ ہو جائے، ڈرو بھی. وَطَمَعًا، اور جو مانگتے اللہ سے طمع بھی، امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا. یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، چلو مانگ لیتے ہیں. اور چلو کو چھوڑو خدا کا بندہ، اللہ کی رحمت سے پوری امید لگا کر مانگ درست. وہ کل گزرا تھا انہ لا يحب المعتدین. حد سے تجاوز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. خلاف عقل بات نہ مانگنا، ناممکن بات نہ مانگنا. جو تمہاری ضرورت میں ہے، امکانات میں مانگو، وہ دینے پہ قادر ہے. خلاف عقل مانگو گے یا خلاف امکان، یہ حد سے تجاوز کی تم نے اللہ کے حکم کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھا نہیں ہے. خلاف عقل کبھی کبھی الٹی سیدھی بات کر دیتے ہیں. اور حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے حد سے تجاوز یہ بھی ہے، خلاف عقل مانگا، خلاف امکان مانگا. ایک آدمی یہ کہنا شروع، یا اللہ، عورت کہے مجھے مرد بنا دے، مجھے مرد بنا دے. یہ غلط ہے. جو فیصلہ رب نے کر دیا وہ ٹھیک ہے، جو تھا وہی ہے. یہ عقل کے تقاضے کے خلاف ہے. تو رب العالمین کی قدرت پہ دستک دے رہا ہے. یا اللہ مجھے نبی بنا دے. اے پاگل کہیں کا، عقل ہے؟ نبوت ایک اعلیٰ منصب کا نام ہے، تیری شان وہاں کہاں ہے؟ خلاف عقل بات کرتا ہے. حدود میں رہ کر بات کر. انہ لا يحب المعتدین کل گزرا تھا. حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ ایسی ناممکنات کی باتیں مانگی جائیں. بوڑھا ہو گیا، اب کہتے یا اللہ جوانی دے دے، یہ جوانی دے دے. او بھائی یہ ناممکن ہے، اب نہیں ہوتا یہ جوانی. اب یہ مانگ اللہ ایمان دے دے، اللہ سلامتی ایمان کے ساتھ فرما دے، خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما دے، نیکی کی توفیق دے دے، آگے جنت دے دے. وہ رحمت ہے. اس جوانی کو چھوڑ، جنت والی جوانی مانگ. یہ جوانی کیا مانگتا ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے. آگے آنے والی جوانی زبردست ہے. دنیا کی جوانی اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ وہ جنت کا جوان ہوگا 30 سال کا، 33 سال کا، اور 60 گز قد ہوگا، اور حسن یوسف علیہ السلام کا، آواز داؤد علیہ السلام کی. اللہ اکبر. وہ جوانی مانگ. یہ ناممکن میں سے. اب جو جوانی سے گزر گیا اب دوبارہ جوانی نہیں آتی، ناممکن ہے. ناممکنات کی باتیں مت کرو، عقل کے خلاف بات مت کرو. مانگو اللہ سے. تو مانگ اللہ سے. ادعوا ربکم، اللہ ہی سے مانگنا، ہر حال میں، ہر وقت، ہر شے اللہ سے مانگ. نمبر 2 تضرعاً، عاجزی انکساری. الفاظ میں عاجزی، لہجے میں عاجزی، کیفیت حالت عاجزی والی. وہ خفیہ مانگ. اور آج فرما دیا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سے مانگ لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے. کہیں مجھ سے بے ادبی والا جملہ نہ ہو جائے. یا اللہ تیری شان بہت بڑی ہے، مجھ سے کمزوری نہ ہو جائے. یا اللہ تو عظمتوں والا ہے، کہیں تیری عظمت کے لحاظ کیے بغیر میں نہ مانگ لوں، غلط نہ مانگوں. ڈرو اللہ سے، اللہ کی عظمت بڑی ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ جو مانگتا ہے حدود میں رہ کر طمع، امید بھی ہو کہ رب دے گا. یہ امید ہی نہیں ہے، چلو ایسے یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. دل ہے، امید ہے تجھے اللہ سے، وہ کیفیت نہیں ہے. فرما اللہ سے امید رکھ کر مانگ. اللہ انشاءاللہ. اور اللہ اکبر. حضرت کئی صحابہ کی بات ہے، عبداللہ بن مسعود کی بھی، اوروں کی. وہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں جب میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں مجھے سمجھ آ جاتی میری دعا قبول ہو گئی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ان دعا کے آداب کا میں لحاظ رکھتا ہوں. مانگتا اللہ سے اور کہتا اللہ مانگنے کی جگہ تو ہے اور نہیں ہے. نمبر 2 عاجزی بھی کرتے ہیں اللہ سے، خفیہ بھی کرتے ہیں، خلاف عقل بھی نہیں، خلاف امکان بھی نہیں ہے. اور
اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، اور اتنی امید کے ساتھ دعا کرتا ہوں میں للچائی ہو کر کہ رب قادر ہے، میرے اس کام کو کر سکتا ہے، اور میں جب اللہ کی عظمت کو نظر رکھ کر، اپنی عاجزی رکھ کر اور امید رکھ کر جب تڑپ سے مانگتا ہوں، میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے اس وقت سمجھ آتی دعا قبول ہو گئی ہے، بدن کی کیفیت بدل گئی ہے، انداز بدل گیا ہے۔ اور واقعتاً تڑپ کر جو بندہ دعا مانگے اللہ سے، خوف رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، معلوم ہوتا دعا قبول ہو گئی ہے۔ باقی وہ کس شکل میں ہوگی، جلد ہو دیر سے ہو، وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دعا کے آداب ہیں، اور دعا کے آداب میں نے کل کی آیت کے ساتھ اس جملے کو ساتھ ملایا، دوسرا جملہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو فرما دیا مانگو اللہ سے، ادعوا ربکم، اللہ ہی سے مانگو۔ نمبر 2 تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، الفاظ کی عاجزی، لب و لہجے کی عاجزی، انداز کی عاجزی، خفیہ طریقے سے دل اللہ سے جوڑ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، وطمع، امید رکھتے ہوئے اللہ سے کہ اللہ بڑی رحمت والا ہے، وہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5ویں بات، اور چھٹی بات فرمایا اخلاص ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو محسنین کے بالکل قریب ہے۔ اخلاص کے ساتھ تم عمل کرو، رحمت بالکل قریب ہے، ہر ایک کے قریب نہیں ہے، محسنین کے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دے، لیکن محسنین کہا، ہر نیکی اخلاص کے ساتھ اور رحمت الہی اس کے قریب ہے۔ یہ آداب دعا کے بتائے، اور یہی آداب ذکر کے بھی ہیں۔ میں نے کل روایت ذکر کی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم غزوہ تبوک میں جا رہے، 30,000 کا لشکر ہے، ٹولیاں ٹولیاں تھے۔ جہاد کا لشکر ہے، جہاد میں جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، دوسروں کو بھی جوش دلانا ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا کام تو نہیں ہوتا ہے وہاں۔ تو ہمارے ساتھیوں کو جوش آیا، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پچھلے گروپ، ہمارے سے آگے والے گروپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس سے آگے والا گروپ جب پہاڑوں پہ چڑھتا ہے نا، اوپر چڑھائی پہ چڑھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ہم میدان جہاد میں اترے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا، دوسروں کو بھی تیش دلا رہے تھے۔ پیچھے اللہ کا نبی پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچا ذکر نہیں، ذکر ہوتا ہے مستحب عمل، یہ خفیہ ہوتا ہے، نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت چھپ کر کی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے سامنے ودعو، فرمایا انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، کسی غائب کو بھی نہیں پکارتے ہو، انکم تدعون سمیعا بصیرا، تم ایک سمیع کو پکار رہے ہو جو سمیع دل کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، تم بصیر کو پکار رہے ہو جو بصیر تنہائیوں اور اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، تم ایک قریب ذات کو پکار رہے ہو جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تمہارے پکارنے کی دیر ہے، میرے سننے کی دیر نہیں ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی نے جب ان کو ڈانٹا، صحابہ دبک گئے کہ ٹھیک ہے جی اونچا ذکر نہیں کریں گے، یہ سنت ہے۔ اور ٹھیک ہے بعض لوگ اصلاح کے لیے کرتے ہیں، بعض لوگ اصلاح سے ہٹ کر اونچا ذکر شروع کر دیتے ہیں، بھائی ذکر آہستہ ہے۔ اور بعض لوگ کرتے ہیں، وہ اگر ولی کامل و اصلاح کے لیے کرتا ہے، چند ایک چشتیہ والے ہیں، سہروردیہ والے ہیں، کرتے ہیں، نقشبندیہ والے اسی روایت کے تحت وہ کہتے ہیں اونچا نہیں چلے گا، آہستہ۔ نقشبندیہ سلسلہ آہستہ کا قائل ہے، اور اولا یہی ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں پیچھے چپکے سے پڑھ رہا تھا، نبی کی سے پہلے بھی، نبی کی ڈانٹ کے بعد بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، زبردست جملہ ہے کہ نیکی کی توفیق دینے والا نہیں مگر اللہ، نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے تو اللہ کی توفیق سے، نماز پڑھی تو اللہ کی توفیق سے،
دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کہ ہمارا کچھ بھی نہیں، توبہ کرو، اللہ معاف فرما دے۔ اور نیکی کی توفیق دینے والا اللہ، گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ، لا حول ولا قوت کا یہ مطلب۔ اور کہتے ہیں میں یہ پڑھ رہا تھا، نبی کے پر وہی واقع ہوئی، نبی نے پیچھے مڑ کر گروپ کو دیکھا اور مجھے کہا فوراً، یا عبداللہ بن قیس، او عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، جنت کے ایک بڑے خزانے کے بارے میں تمہیں بتاؤں، جنت کا بڑا خزانہ ہے، جنت کا، دنیا کا نہیں۔ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ بتاؤ۔ نبی نے فرمایا جنت کا سب سے بڑا خزانہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بندہ نیکی کر کے جب یہ کہتا ہے نیکی کی توفیق دینے والا اللہ میرا کمال نہیں ہے، گناہوں سے بچا کر مسجد میں لانے والا اللہ میرا کمال نہیں، اللہ کہتا ہے حق ادا کر دیا، جنت کے خزانے تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہترین جملہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں اس دل میں پڑھ رہا تھا، وحی کے الہی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا، ذکر آہستہ، لیکن کہتے ہیں میں دل میں پڑھتا ہے۔ نبی کو کیسے پتا چلا؟ وحی سے، اور ساتھ وجہ بھی بتا دی، فضیلت بھی بتا دی۔ تو ذکر بھی آہستہ ہے۔ ودعو کا معنی اللہ کو دعا بھی کرنا، اور دعا کے ساتھ ساتھ ذکر کو بھی دعا کہتے ہیں عربی میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الذکر الخفی، خیر الذکر، قرآن کو بھی پڑھ اپنے انداز میں ڈوب کر، خفیہ ذکر کر، خفیہ بہترین ہے۔ وخیر، اور دوسری خیر الرزق ما یکتفی، بہترین رزق وہ ہے جو انسان کی ضرورت پوری کر لے۔ اللہ، زیادہ رزق ہوا یہ بدماش بن جاتا ہے، زیادہ رزق ہوا یہ طغیانی میں آ جاتا ہے، میں رشتہ دار کون ہے، میرے پاس پیسہ، میں اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بدماش تبھی بنتا ہے جب کہتا ہے میں بھائی کا محتاج نہیں، میں بہن کا محتاج نہیں، یہ کہتا ہے مجھے دل چاہے سلام کروں گا، نہیں تو میں تو محتاج نہیں ہوں۔ یہی تو انسان کو طغیانی پہ لاتی دولت، لیکن انسان ہو تو نیچے ہو جاتا ہے، اگر انسانیت سے نکلا یہ بفر جاتا ہے، تکبر میں آتا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو اسی لیے نبی نے فرمایا خیر الرزق ما یکتفی، بہترین روزی وہ ہے جو انسان کی ضرورتیں پوری، گھر کی ضرورت پوری، ذاتی ضرورت پوری۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کسی کے مانگنا نہیں پڑا، چکر مکر نہیں کرنے پڑے، جھوٹ اور فراڈ سے بچ گیا ہوں، ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو کفایت والی روزی نصیب فرمائے، ساری کفایتیں ضرورتیں اللہ پوری کرے۔ تو آیت میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ یہ جملہ میں نے پہلا جملہ آیت کا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، دو لفظ بولے ہیں، وَلَا تُفْسِدُوا، فساد نہ برپا کرو، بعد اصلاح، اصلاح کے بعد، زمین میں فساد نہ ڈالو، بعد اصلاح، زمین کی اصلاح کے بعد۔ اب فساد اور اصلاح دو متضاد لفظ ہیں۔ فساد کا میں نے معنی کروں خرابی نہ ڈالو، بربادی نہ پیدا کرو، بعد اصلاح ہے زمین کی درستگی کے بعد۔ اصلاح درستگی کو کہتے ہیں، فساد بربادی کو کہتے ہیں۔ تو قرآن میں بڑا عجیب لفظ استعمال کیا کہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، اب بربادی نہ کرو اس میں۔ اللہ، اب حضرات محدثین کرام سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا زمین کی درستگی کیا تھی؟ فرمایا درستگی دو اعتبار سے تھی، ایک ظاہری اعتبار سے بھی اللہ نے زمین کو درست کیا، باطنی اعتبار سے بھی۔ ظاہری اعتبار سے قرآن کی دائیں بائیں آیتیں تفصیل ہو جائے گی، میں تفصیل میں نہیں، مختصر کر رہا ہوں۔ زمین کو اللہ نے اصلاح دی، درست کیا۔ وہ قرآن بھی جگہ جگہ کہتا ہے کہ زمین کو میں نے تیرے لیے جعل لکم الارض مہادا، میں نے بچھونا بنایا، ایسا بچھونا نہ زیادہ سخت تو چل ہی نہ سکے، نہ زیادہ نرم پانی کے اوپر کہ تو اندر بہ جائے، کیچڑ بھی نہیں، دلدل بھی نہیں، درمیانی۔ بلڈنگ بناتا بلڈنگ بنا، تیرے کام آئے گی، کھیتی اگاتا کھیتی اگا، اور ایسی اصلاح کر دی زمین کو، تیرے تابع کر دیا، اتنی اصلاح کی ہے، اتنا درست کیا ہے، بلڈنگ بنانے کی تجھے اجازت، کھود کر کنویں نکالنے کی تجھے اجازت، کاشتکاری کر کے اناج اگانے کی تجھے اجازت، اور کھود کر اناج طرح طرح کے پھل تجھے دے گی، ساری میں نے اصلاح درستگی کی، پھل دے، غلے دے، اناج دے، ہر ایک دے۔
معدنیات دے، تیل دے، تانبا دے، پیتل دے، فولاد دے، لوہا دے، کوئلہ دے، نمک دے. اللہ کیسی تیسی اصلاح کی زمین کی. سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے. کیسی اصلاح کی اس نے؟ زمین نے یہ نہیں کہ میں یہ چیز نہیں دیتی ہوں. یہ ساری آج دنیا ریل پیل پہ، بدماشی پہ، یہ ساری کہاں سے ملی ہے؟ زمین سے. دینے والا کون؟ اللہ. یہ اللہ دے رہا ہے. پیٹرول کہاں سے آیا؟ زمین سے. تیل کہاں سے آیا؟ زمین سے. تانبا کہاں سے آیا؟ سونا کہاں سے آیا؟ چاندی کہاں سے آئی؟ فولاد کہاں سے؟ پیتل کہاں؟ تانبا کہاں؟ لوہا کہاں؟ فولاد کہاں؟ نمک. ساری کانیں اللہ رب العالمین نے دے دی ہیں. اناج دیے، غلے دیے، پھل دیے، معدنیات دے دیے. ایسی درستگی کر کے اللہ نے زمین کو تمہارے حوالے کر دیا. فرمایا یہ میں نے کیا ہے. پھر یہ مادی طور پر، ظاہری طور پر زمین درست تھی. اللہ کہتے ہیں باطنی طور پر بھی میں نے اصلاح کی ہے. زمین کے اندر سارے خزانے رکھ کے ابھی رحمت اور برکت رہتی تھی کہ رحمت اور برکت اتاروں. میں نے لوح محفوظ سے قرآن اتار کر باطنی رحمت بھی کر دی ہے. اتنی قرآن کے ذریعے سے میں نے اصلاح کی ہے، انبیاء کے ذریعے سے میں نے اصلاح کر دی ہے. اب زمین برکت والی، ظاہری طور پر بھی باطنی بھی. مزے کرو. اب میں نے قرآن ہر قسم کی افادیت زمین پہ رکھ کر قرآن کی برکتیں اور رحمتیں رکھ دی ہیں. اصلاح ہوگی، زمین تمہیں نقصان نہیں دے گی. لیکن تم اگر فساد کرو گے، برباد کرو گے، کس سے؟ بدعملی سے. اللہ ہم سب کو بچائے. فرمایا فساد کرو گے، بربادی کس سے ہوگی؟ ولا تفسدوا. اب زمین کو بگاڑو نہیں ہوئے. زمین کی میں نے اصلاح کی ہے. بگاڑ کس سے ہوگی؟ کہ زمین کی نعمتیں استعمال کر کے ان نعمتوں کے مطابق شکر ادا نہیں کرو گے، اللہ ناراض ہوگا، اللہ اپنی نعمت چھین لے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تم بدعملی کرو گے، میں پانی خشک کروں گا. میں نے تو دیا تھا پانی، تمہارے بدعملی سے خشک ہوئے ہیں. نہریں خشک کر دوں گا. اللہ بدعملی سے میں اپنی چیزیں چھین لوں گا، اور استعمال کے قابل والی چیزیں تمہاری دسترس سے باہر ہے. آج حال دنیا رو رہی ہے. اور 2-4 دن پہلے عصر کی نماز پڑھائی تھی، بندہ مجھے کارڈ دکھاتا، میں سرکاری آدمی، میں سرکاری آدمی. میں نے کہا سرکاری تو میں کیا کروں؟ آگے میں اس کی بات نہیں سمجھا. وہ کھڑے ہو کر رونے لگ گیا. کہتا میں نہ بل دے سکتا ہوں، نہ بجلی کا بل ہے، نہ گیس کا بل ہے، میں مر گیا ہوں. تو سرکار کی نوکری کر کے تباہ ہو گیا. جو بیچارے غیر سرکاری ان سے پتہ کر. یہ بربادی کہاں سے آئی ہے؟ ہماری بدعملی سے، ہمارے دھوکے بازی سے، ہماری چور بازاری سے، ہمارے جھوٹ سے، ہماری نافرمانیوں سے. اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکام پورے ہی نہیں کیے. یہ بربادی کہاں سے آئی؟ اللہ نے رحمت دی تھی قرآن کے ذریعے سے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو اپنایا ہی نہیں ہے. تو زمین میں فساد تو ہوگا. قرآن کا حکم ہی نہیں چلتا ہے، حکم ہی کوئی اور چل رہا ہے، قرآن کا حکم نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. قرآن کے حکم کی طرف کوئی بھی نہیں آتا ہوا نظر آتا ہے. نہ ارباب اقتدار آتے، نہ عدالت آتی ہے. یہ الگ بات ہے، دنیا آس لگا کر بیٹھتی ہے، لیکن آس ہی آس ہے. اللہ فرمایا ولا تفسدوا، فساد نہ کرو، خرابی نہ پیدا کرو زمین کی درستگی کے بعد. یہ تمہارے عمل سے خراب ہوگی. جتنی خرابی آئے گی، جتنی چیزیں تمہاری درست سے دور ہوں گی، جتنا فساد آئے گا، یہ تمہارے عمل کا ہے. یہ بدعملی چھوڑو، قرآن کے مطابق عمل کرو. اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اس نعمت کی قدردانی کرو. فرمایا اگر یہ نہیں کرو گے بربادی آ جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے زمین میں ہر قسم کی اصلاح رکھی. اگر بربادی اور فساد ہے تو انسان کے بدعملی سے. فرمایا زمین درست ہے، تم بدعملیاں چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے خیر آ جائے گی. اگر بدعملی کرتے رہو گے تباہی آ جائے گی، تباہی. اللہ وہ نبی کریم، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ابھی دعا کا ذکر ہوا، دعا میں نے عرض کیا، نبی نے فرمایا اس حدیث میں کہ عقل کے خلاف دعا نہ کرنا، ناممکن دعا نہ کرنا. نمبر 2 قطع رحمی کی دعا نہ کرنا. قطع رحمی سمجھے؟ رشتہ دار کو تباہ کرنے کے لیے، یا اللہ اس فلانے رشتہ دار کو تباہ کر، یا اللہ اس فلانے رشتہ دار کو ذلیل کر دے، یا اللہ یہ کہو خدا کا بندہ ان کاموں کو چھوڑو. رشتہ دار کے ساتھ خیر کے فیصلے کر، یہ اس کو یہ کر دے، اس کو یہ، اللہ ہدایت دے دے.
یا اللہ اس رشتہ دار کو تباہ کر، اس کو یہ کر، فرمایا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اللہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ دعائیں ہوئی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فساد ہے، جب یہ قطع رحمی کرتا ہے، بہن بچاری ہے اس کا لحاظ نہیں ہے، پھوپھی آ گئی اس کا لحاظ نہیں ہے، بیٹی آ گئی بیوہ ہو کر اس کا لحاظ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تو نے میری اس صنف نازک کا لحاظ چھوڑا، میں نے اپنی برکتیں اٹھا دی ہیں، اب تڑپتا رہے، اب دوڑ لگاتا رہے گا، لیکن کہتا ہے کام ہے لیکن مسئلہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ پورا کیسے ہوگا؟ تو اللہ کی مخلوق رشتہ داروں کا حق تلف کر رہا ہے، رشتہ داروں کا لحاظ رکھ، اور رشتہ داروں کا لحاظ رکھے گا تو اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ پسند ہو، من سرہ ان یبسط، جس کو یہ پسند ہے کہ اس کی روزی میں وسعت پیدا کی جائے، فرمایا فلیصل رحمہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر لو، اور جس کو یہ پسند ہو کہ ان یوفی اثرہ، کہ اس کے گناہ معاف ہوں، فلیصل رحمہ، وہ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے صلہ رحمی کر دے۔ رشتہ دار ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں ہے تو رشتہ دار، ادب سے سلام، احترام، جی ضرورت ہے تو ان کی پوری کرو، نہیں تو سلام تو کلام تو ہے، لحاظ ہے۔ فرمایا اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، رزق میں وسعت آ جائے گی۔ اور فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہو، فرمایا وہ رشتہ داروں کا لحاظ رکھ دے، اگر نہیں رکھے گا اللہ روزی بھی تنگ کر دے گا، آگے تیری روزی دوڑے گی، پیچھے پیچھے تو دوڑے گا۔ اور اس کا عکس، رشتہ دار کا لحاظ کیا، فرمایا آگے آگے تو، پیچھے پیچھے تیری روزی۔ واہ سبحان۔ اور آج ہماری دوڑیں لگی ہوئی ہیں روزی کے پیچھے، تو اگر اللہ کا حکم پورا کر کے رشتہ دار کا لحاظ رکھیں، روزی ہمارے پیچھے آئے گی، بے شک آپ جدھر جائیں پیچھے روزی آئے گی انشاءاللہ۔ دکان میں بیٹھیں گے روزی آئے گی، گھر میں بیٹھے گا روزی آئے گی، سفر کر کے جا رہا ہے اگلا کہے گا آؤ جی یہ، اللہ اکبر، اللہ روزی پیچھے چلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کے ظلم سے، ستم سے اللہ محفوظ و سلامت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننے سنانا قبول فرما۔ یا اللہ سننے سنانے کے مطابق یا اللہ قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، اصلاح والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ فساد سے، ہر قسم کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما، ایک دوسرے کا لحاظ نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل امت کے اوپر آئے ہوئے مصائب کو دور فرما، امت کی پریشانیاں دور فرما، امت کو نیکی کی توفیق دے دے۔ یا اللہ امت کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، امت کو دین پہ آنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت کو معاف فرما دے، امت کو خوشحالی نصیب فرما، سب کو خوشحالی نصیب فرما، ظلم سے، دھوکے سے، فراڈ سے، جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ و سلامت فرما دے۔ تو رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے سننے سنانے کا ثواب ہمارے جتنے بھی قریب بعید میں رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ یا اللہ حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، سلامتی کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ بہت سارے احباب نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کا کہا، دعا فرمایا اللہ ان کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو نہ کہہ سکے ان کے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما، عافیت کا رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے۔ یا اللہ جسمانی روحانی بیمار جتنے بھی ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ توجہ۔